الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. آج کا درس یا اس سے پہلے اگر میں بتاؤں تو کل اس سے پہلے والے جو مطلب اشعار تھے وہ اشعار تھے ایک شاعر کا جس کا نام ہے الحریری. حریری کافی زبردست آدمی ہے، کافی مطلب ایک بہت ہی مشہور ادیب گزرا ہے، اور اس نے اشعار کہے ہوئے ہیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر کے اس کی ایک کتاب ہے جو نثر میں ہے، ادب عربی میں ہے، جس کا نام ہے المقامات. تو مقامات الحریری کافی شہرت یافتہ کتاب ہے، ادب کی کافی زبردست کتاب ہے. اگر کسی کو رغبت ہے تو آدمی وہاں پڑھ سکتا ہے، لیکن اس اسٹیج پر میں اس کتاب کو پڑھنے کا مشورہ نہیں دوں گا، کیونکہ وہ چیز سمجھ میں نہیں آئے گی، کافی عبارتیں اس کی ڈیفیکلٹ ہیں. تو لیکن کیا ہے، آگے اگر کسی کو مطلب اگر اپنے اندر اس طرح کی چیز پاتا ہے تو پڑھے، کوشش کرے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو حریری، اس کے بارے میں ہم نے کلام کیا تھا. اس کے بعد اس کے جو اشعار ہم نے یہ پورا پڑھے تھے پیچھے کچھ دروس میں، اور ان دروس کے اندر اس نے یہ بات بتانے کی کوشش کی تھی کہ دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں پایا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ہم انبیاء کو چھوڑ دیں، کہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا شخص نہیں پایا جاتا ہے جس کو ہر اعتبار سے مہذب ہو، ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو، اس کے اندر کوئی کمی یا کوئی نقص نہیں پایا جاتا. بالکل امپاسبل ہے ایسا. تو اس لیے آدمی کو کیا کرنا چاہیے، اسی لیے اگر آدمی کا اس کے کسی قریبی کی طرف سے، اس کے کسی مطلب رشتہ دار کی طرف سے یا کسی اور کی طرف سے اگر جو ہے اگر کوئی ایسی بات آتی ہے تو آدمی کو وہاں پر کہ یہ جو شاعر جو کہہ رہا ہے، یہ شاعر کی بات ہے کہ آدمی کو وہاں پر کیا ہے عفو درگزر سے کام لینا چاہیے. اور اس نے بہت کہا کہ آخری جو لائن تھی کافی زبردست تھی، وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ إِن طَلَبْتَ مُهَذَّبًا رُمْتَ الشَّطَطَ. اور تمہیں جاننا چاہیے، تم جانو کہ اگر تم نے طلب کیا کسی ایسے مہذباً رجلا مہذباً، کسی ایسے آدمی کو جو کہ ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، تو تم کیا کرو گے، رمت الشطط، تو تم ایک ایسی چیز کا قصد کرو گے جو کہ تمہارے حد سے باہر کی ہے. اور آدمی کی جو طاقت سے باہر کی چیز ہے، اگر آدمی اس کو طلب کرنے کی کوشش کرے گا تو ساری انرجی ضائع کر دے گا، وہ چیز اس کو مل نہیں پائے گی، تو بیوقوفی شمار کیا جائے گا. تو یہاں پر ہے ایسے ہی عربی میں ایک چیز آتی ہے، ای الرجال المہذب، لوگوں میں سے کون سا وہ آدمی ہے جو کہ مہذب ہو، ہر اعتبار سے پاک صاف ہو، صاف ستھرا ہو. یعنی کہ یہاں انکار استفہام ہے، لیکن انکاری ہے، یعنی کہ نہیں ہے، کوئی بھی ایسا آدمی نہیں پایا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہی کہ جب ایسا آدمی نہیں پایا جاتا ہے تو آدمی کو پھر کیا ہے، اگر کسی سے کوئی جو غلطی ہوتی ہے تو اس پہ درگزر کرنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے آگے آج جو کلام آ رہا ہے یہاں پر ہم پڑھیں گے، اسی شاعر ہی کا کلام ہے یہاں پر، اسی لیے کہہ رہے ہیں وَلَهُ أي وَلِلْحَرِيرِ، اور اسی حریری ہی کے کیا ہے اشعار ہیں جو کہ یہاں پر کیا ہے مذکور ہے. اس میں بھی کافی خوبصورت ہے، کافی اچھی نصیحتیں اس نے کیا ہے بیان کی ہیں، کافی زبردست. اور یہ کتاب ہی در حقیقت ایسی ہے کہ اس میں ایسے اشعار کو چن کے اس میں رکھا گیا ہے جو کافی مطلب عبارت کے ادبی اعتبار، اسلوب کے اعتبار سے بھی کافی زبردست ہیں، اور ان کے اندر جو معانی ہیں وہ بھی اعلیٰ، بہت ہی زبردست معانی ہیں. تو کافی زبردست کتاب ہے. مطلب آدمی کو چاہیے کہ جتنے زیادہ یاد کر سکے یاد کرے اس کتاب کو، تاکہ اس سے کیا ہے اس کی زبان سدھرے گی. اور یہی طریقہ ہے کسی بھی زبان پر جو ہے عبور حاصل کرنا ہے، کسی بھی زبان کو کیا ہے اچھے سے کیا ہے اس پر پکڑ بنانے کا، کہ اس کی جتنی سے زیادہ جتنا ہو سکے کیا ہے ہم اس کے ادبی جو ہے اس کے نصوص ہیں، چاہے وہ شعر ہوں چاہے وہ نثر ہوں، اس کو ہم یاد کریں، اور اتنا یاد کریں کہ ہماری ایک ہیبٹ بن جائے کہ ہم بھی اسی پیٹرن پر، اسی طرز پر کیا ہے ہم لکھ سکیں یا ویسے ہی کیا ہے بول سکیں. تو یہی طریقہ ہوتا ہے اصلاً در حقیقت کیا ہے کسی زبان کو اچھے سے حاصل کرنے کا. کہہ رہا ہے شاعر، اسم اخی وصیۃ من ناصح ما شاب محض النصح منه بغشه لا تعجلا بقضیۃ مبتوتۃ فی مدح من لم تبلغ او خدشه. کافی اچھی معنی ہے اس میں شاعر کہہ رہا ہے. ابھی 2 لائن ہم پڑھیں گے یہاں پر جو ہے، اس کے اندر دیکھیں گے کہ پہلے دیکھتا ہوں کہ اس کے الفاظ معنی اگر کسی کو مشکل لگیں تو میں بتا دیتا ہوں. اسم اخیہ اس میں جو اعراب لگا ہوا ہے یہاں پر تشدید، اس لیے اس کو ہم اخی نہیں پڑھ سکتے ہیں، اخیہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، اخیہ ہی ہوگا یہاں پر. کیونکہ اگر یہ کیا ہے، اگر اس سے مراد کہ میرا بھائی ہے، اگر مطلب عام مراد ہے تو اخی پڑھا جاتا، اخی، کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے
اور اسماء ستہ مکبرہ کا اعراب جو ہوتا ہے حالت رفع میں واو، حالت نصب میں الف، حالت جر میں یا، یہ اس وقت دیا جاتا ہے جب یہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو۔ اگر یہ یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو یہاں پر ان کا اعراب حرکت کے ذریعے جائے گا، یعنی کہ اعراب مقدر ہوگا یہاں پر، یعنی کہ ضمہ مقدر ہوگا حالت رفع میں، فتح مقدر ہوگا حالت نصب میں، اور کسرہ مقدر ہوگا حالت جر میں۔ تو یہ کیا ہے اصل میں یہاں پر جو درست چیز ہے یہ کہ اخیہ۔ اس کے بعد ہے وصیہ۔ وصیتن کے معنی ہوتا ہے وصیت، جو آدمی کوئی اس چیز کی وصیت کر کے جاتا ہے، وصیت ویسے بھی اردو میں بولا جاتا ہے، جمع وصایا۔ ناصح، ناصح معنی خیر خواہ، ناصح خیر خواہ کو کہتے ہیں، اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اور نصح ینصح باب فتح سے آتا ہے، تو اس کے معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا۔ اس کے بعد ما شابہ، شابہ یشوب شوبا، اس کے معنی ہوتا ہے ملانا، جیسے کہتے ہیں کہ شابہ الحلیبہ یا شابہ اللبن بالماء، اس نے دودھ میں پانی ملا دیا، شابہ الحلیبہ یا شابہ اللبن بالماء، اس نے دودھ میں کیا ہے پانی ملا دیا، تو اس طرح سے بولا جاتا ہے شابہ یشوب باب نصب سے آتا ہے۔ ما شابہ یعنی کہ جس نے نہیں ملایا ہے۔ محض، محضن کے معنی ہوتا ہے خالص، محض الخالص، جمع اس کی آتی ہے محاضن، محضن جمعہ محاضن، تو اس کے معنی ہوتے ہیں خالص، اور النصح یعنی کہ نصیحت یہاں پر مراد ہے، النصح کے معنی ہے کہ نصیحت ہے۔ بغشی، غش معنی ہوتا ہے غش یغش، اس کا معنی ہوتا ہے کہ دھوکہ دینا کسی کو، اور یہ بالکل الٹا ہے، اس کا جو معنی بھی آیا تھا ناصح، نصح کا جیا ہے بالکل اپوزٹ معنی ہے یہ، نصح معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، نصح کسی کے ساتھ خیر خواہی کرنا، اور غش معنی ہوتا ہے کسی کے ساتھ دھوکہ دینا۔ تو غش، غش غش معنی دھوکہ دینا، اور یہ مصدر ہے۔ اس کے بعد کہ لا تعجلن، عجیل یا اجلو یعنی جلد بازی کرنا۔ قضیۃ کے معنی معاملہ یا فیصلہ، جمع قضایا۔ مبتوتۃ، بت یبت یعنی کہ قطعی، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ بتہ کہتے ہیں کہ بت الخلافہ یا بتہ فی الامر، یعنی کہ آدمی باب نصرہ سے آتا ہے یہ کہ کسی چیز میں آدمی کوئی قرار یا کوئی ڈیسیزن لے چکا ہو تو وہاں پر کہیں گے بتہ، یعنی کہ اس میں فیصلہ لیا جا چکا ہے، یعنی کہ حتمی، اگر ہم زمانہ کریں گے حتمی۔ مبتوتہ کے معنی ہو جائے گا مفعولۃ کے وزن پر ہو جائے گا، یعنی کہ قضیہ مبتوتہ، یعنی کہ کوئی ایسا فیصلہ جس میں کیا ہے حتمی طور پر کیا ہے فیصلہ لیا گیا ہو، یعنی کہ جس میں بالکل کوئی قرار پاس کر دیا گیا ہو۔ تو قضیۃ المبتوتہ ایسے سمجھنے کے لیے مبتوتہ بنا ہو جائے گا حتمی، اور قضیہ بنا فیصلہ، قضیۃ المبتوتہ حتمی فیصلہ، ایسے ہی واضح طور پر اس کو رکھو۔ لیکن اگر ہم اس کا اگر لغوی اعتبار سے تشریح کریں گے تو قضیۃ المعنی کوئی قضیہ، کوئی معاملہ یا فیصلہ یہاں ہو جائے گا، قضا یقضی یعنی کہ فیصلہ، اور مبتوتہ یعنی کہ جس فیصلے میں کیا ہے فائنل ڈیسیزن لیا جا چکا ہو، تو اس کو کہتے ہیں بتہ، اور مبتوتہ اس مفعول ہے، تو حتمی فیصلہ۔ اس کے بعد کہ فی مدح من لم تبلوہ، بلا یبلو، بلا یبلو معنی ہوتا ہے آزمانا، کسی کو کسی چیز کو آزمانا، بلا یبلو بلا ان، تو یہاں پر ہے لم تبلوہ، لم تبلوہ کیا ہے یہ لم یہاں پر داخل ہے، اصل میں لم یہاں پر کیا ہے اصل میں تبلوہ، اگر لم کو ہٹائیں گے تو کیسے پڑھا جائے گا تبلوہ، بالا یبلو، بالا یبلو، فعل مضارع کیا آئے گا واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا آئے گا تبلو، اور تبلو کے بعد کیا ہے یہاں پر ہو کی ضمیر ہے تو تبلو ہو، لیکن جب لم آیا تو وہاں سے کیا ہے آخر سے حرف علت گر گیا، تو کیا پڑھا جائے گا لم تبلوہ، اس طرح سے پڑھا جائے گا۔ او خدشہ، خدش یخدش، خدش یخدش کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو نوچنا، جیسے کہ ناخن وغیرہ ہے، ناخن وغیرہ سے اگر کسی کی جو اسکن ہے یا چمڑی ہے اس کو ہم ایسے کھرچیں گے نوچیں گے تو اس کو خدش کہتے ہیں، خدش یخدش، یعنی کہ جس کو ہم کرتے ہیں اس میں سے خون نہیں نکلتا ہے لیکن کافی چمڑی جو ہے اسکن جو ہے مطلب اس پہ یہاں سے کٹ جاتی ہے، تو اس کو خدش کہتے ہیں۔ اور جیسے خدشہ کے معنی ایک دوسرا معنی ہے جو کہ یہاں پر مراد ہے وہ کیا ہے عیب دار بنانا، معیوب بنانا، یہ معنی یہاں پر کیا ہے خدش کا ہے۔ تو یہاں پر کیا ہو گیا یہ معنی الفاظ معنی ہو گئے، ہم جو ہے یہاں پر اس میں آتے ہیں پھر سے مفہوم پر شاعر کہہ رہا ہے اسم اخی،
اے اسم یا اخیہ. تو اس کو ہم جو ہے اخیہ جو ہے یہاں پر اس کو ہم تصغیر بنائیں گے. اور جب تصغیر کسی کلمے کی ہم بناتے ہیں تو اس کلمے میں کیا ہوتا ہے، جو محذوف چیزیں ہوتی ہیں یا جمع بناتے ہیں، تصغیر بناتے ہیں. تصغیر کیا کرتی ہے، یہ تصغیر ہی کی بات اگر ہم رکھیں تو تصغیر کیا کرتی ہے، کلمے کے اندر جو محذوف چیزیں حروف ہیں ان کو واپس لے آتا ہے. تو اخن جو ہے یہ اخن، اس کو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اخن یہ دیکھنے میں تو یہ دو حرفی کلمہ لگ رہا ہے، لیکن در حقیقت یہ 3 حرفی ہے. اس کی اصل ہے اخون، اخون، لیکن جب ہم ایسے استعمال کرتے ہیں تو اخن استعمال کرتے ہیں. لیکن جب اس کی ہم تصغیر بنائیں گے تو تصغیر چونکہ گرے ہوئے حروف کو واپس لے آتا ہے، تو اب گویا کہ ہم تصغیر کس کی بنائیں گے، تصغیر بنانے سے پہلے ہم کیا کریں گے، اس کو واپس لائیں گے گرے ہوئے کو. تو ہو جائے گا کیا، اخاون، اخاون، اخون ہو جائے گا. اور اخون، اب یہ 3 حرفی کلمہ ہو گیا. تو اب 3 حرفی اس کلمے کو ہم تصغیر اگر بناتے ہیں تو اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ فعیل کے وزن پر ہوتا ہے. فعیل، جیسے رجل کی تصغیر رجیل آئے گی، تو اخون کی تصغیر آئے گی اخیون، اخیون، اخیون آئے گی تصغیر اس کی. تو یہاں تک یہ بات ہو. اس کو ہم تھوڑا سا بڑے بورڈ پہ سمجھتے ہیں. یہ مثال کافی اگر اس طرح سے کہیں آگے آئے تو سمجھنے میں آسانی ہو. یہاں پر ایک کلمہ لکھا ہے اخن، اخن یہاں پر لکھا ہے، اس کی اصل ہے اخون. جب ہم اس کی تصغیر بنائیں گے تو یہاں پر آئے گا فعیلن کے وزن پر، فعیلن کے وزن پر آئے گا اخیون. اب جب یہ اخیون آ گیا تو یہاں پر یہ 2 کلمات، 2 حروف جمع ہے. صرفی تعلیل یہاں پر ہو رہی ہے کہ واو اور یا ایک کلمے کے اندر اکٹھا ہے. پہلا ساکن ہے، اس لیے واو کو کیا کیا جائے گا، یا سے بدلا جائے گا. اس واو کو یا سے بدلا جائے گا تو ہو جائے گا اخیون. اخیون یہاں پر بن کے آئے گا. اخیون کی پھر ہم اضافت یا متکلم کی طرف کریں گے تو کیا ہو جائے گا، اخی، اور یا متکلم کی اضافت کریں گے تو اخی. یہاں پر جو یہاں پر ضمہ ہے، اب یہ کیا تنوین، یہاں پر تنوین ہٹ جائے گی اور یہاں پر کیا ہے، یہ یا اپنا ماقبل کیسا چاہتا تو یہ ہو جائے گا اخیی، اخیی ہو جائے گا ایسے. اور اس کے بعد جو ہے پھر جو ہے اگر یہ چونکہ یہ منادہ ہے اور کتاب میں جو لکھا ہے اصل میں ہے یا، تو ہو جائے گا یا اخیی. اور منادہ کے بارے میں یہ چیز ہے کہ اگر منادہ مضاف ہو یا متکلم کی طرف تو وہاں پر 6 صورتیں پڑھنی جائز ہوتی ہیں. ان میں سے ایک صورت تو یہ ہے کہ اس یا کو ہم الف سے بدلیں، جیسے یہاں ہم نے اس یا کو کیا ہے الف سے بدل دیا، اور الف سے بدلنے کے بعد پھر اس کے ماقبل جو ہے یہ جو کسرہ ہے بھی اس کو ہم فتح دے دیں تو کیا ہو جائے گا اخی. یہاں سے یہ کسرہ ہٹ جائے گا، اخیہ ہو جائے گا. اور پھر ایک صورت اور جائز ہے کہ اس الف کو ہم کیا ہے کٹ کر دیں تو ہو جائے گا اخیہ. اور یہاں پر جو حرف جو یہ ہے حرف ندا جو ہے یہ والا جو ہے یہ مراد ہے، ذکر نہیں ہے لیکن کیا ہے یہ مفہوم ہے. مجھے لگتا ہے کہ سمجھ میں آئی ہوگی یہ بات. کافی اس طرح کی مطلب چیزیں کافی آتی ہیں کلام میں آتی ہیں. اخیہ جیسے آتا ہے یا اخیہ آتا ہے یا بنیہ آتا ہے، بنیہ بھی آتا ہے کہیں کہیں ایسے آتا ہے بنیہ اخیہ. تو اس طرح کا اگر ہمیں کرنا ہو تو اس طرح سے ہم جو ہے ایک بار پھر دکھا دے رہا ہوں اس کو جو ہے یہ والا جو ہے اخن، اخون، اخیون، اخیون. اس کے بعد یہاں پہ یا اخیی یا اخیہ یا اخیہ ایسے بھی پڑھا جا سکتا ہے اخیہ، اور الف کو حذف کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اور تقریباً 6 صورتیں ہیں پڑھنے کی اس منادہ کو پڑھنے کی جس کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی ہے. یہ بات کافی پوائنٹ کی بات ہے، میں نے اس کو بتایا ہے. اگر کافی کا اکثر آتی ہے اس سے باتیں، لیکن مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے یہاں پر جو ہے. اب اس کو آتے ہیں پھر پڑھتے ہیں کتاب میں. یہاں پر کہہ رہا ہے شاعر اسمع اخیہ، یعنی کہ تم سنو اے میرے بھائی، وصیتاً ایک ایسی وصیت، من ناصح جو ایک ایسے خیرخواہ کی جانب سے ہے، ما شاب محض النصح منہ بغشہ جس خیرخواہ نے اپنی خالص نصیحت کو نہیں ملایا ہے اپنی جانب سے کسی غش کے ذریعے سے یا کسی دھوکے کے ذریعے سے، یعنی کہ جس کی نصیحت میں کوئی بھی دھوکہ نہیں ملا ہوا ہے. تو یہ شاعر کہہ رہا ہے اسمع، یعنی کہ جو آگے جو باتیں میں کہنے جا رہا ہوں یہ کافی وصیت، یہ میری جانب سے وصیت ہے، ایک نصیحت ہے، اور ایک ایسی نصیحت ہے جس کے اندر میں نے کوئی بھی چیز، کوئی دھوکہ نہیں چھپایا ہوا ہے، بالکل خالص دل سے کیا ہے یہ چیزیں کیا ہے میں بتانے جا رہا ہوں. تو یہ شاعر کہہ رہا ہے اسمع اخیہ، یعنی کہ تم سنو اے میرے بھائی،
ایک وصیت کو، من ناصح ایک ایسے خیرخواہ کی جانب سے، ما شاب محض النصح منہ بغشہ جس نے کیا ہے اپنی خالص نصیحت کو کیا ہے نہیں ملایا ہے کسی دھوکے کے ساتھ، کسی دھوکے کے ذریعے، یا اس میں کوئی دھوکہ نہیں ڈالا ہے. تو یہ معنی ہو گیا. ایک بار اس کو ہم ڈال دیں کہ اسما یہ فعل ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ ضمیر فاعل ہے، اور یہاں پر اصل میں ہے یا اخیہ، یہاں پر یہ حرف ندا یا محذوف ہے، اور اکثر یہ محذوف آتا ہے کہ یوسف اعرض عن ھذا قرآن میں آیا ہوا ہے، اصل میں ہے یا یوسف اعرض عن ھذا. تو یہاں پر کیا ہے یا محذوف ہے، اور اکثر کبھی کبھی ہوتا ہے اگر سیاق دلالت کرتا ہے تو حرف ندا کو کیا یہاں پر محذوف کر دیتے ہیں. یہ منادا یہاں پر کیا ہے موجود ہے، جو منادا یہاں پر کیا ہے در حقیقت مضاف اور مضاف الیہ ہے. اور کیسے یہ بنا ہے یہ میں نے ڈیٹیل ابھی بلیک بورڈ پہ سمجھایا ہے. وصیتاً یہ کیا ہے مفعول بھی ہے کس کا، اسما کا، اور ساتھ ساتھ میں یہ موصوف ہے، اور اس کے بعد جو یہاں پر لکھا ہوا ہے من ناصح، اور یہ جو آخر تک پورا بنے گا یہ پورا کیا بنے گا وصیتاً کی کیا ہو جائے گی صفت ہو جائے گی. ہو جائے گا وصیتاً کائنتاً، یہاں پر کائنتاً کو محسوب مانیں گے، اور کائنتاً جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے کائنتاً کے اندر ہیا کی ضمیر ہے جو کہ کا اسم فاعل کا فاعل ہے، اور اس کے بعد کیا ہے من حرف جر ہے، ناصح یہاں پر کیا ہے اے من رجل ناصح، یہاں پر موصوف محذوف ہو جائے گا، ناصح اس کی صفت ہو جائے گی. اور اس کے بعد کیا ہے ما شاب محض النصح منہ بغشہ، یہاں پر یہ پورا ایک جملہ ہے، جو جملہ کیا ہے یہاں پر جو موصوف محذوف ہے رجل کی، یہاں پر اس کی کیا ہے دوسری صفت ہو جائے گی. یہاں پر ایک موصوف محذوف ہے جس کی یہ ناصح پہلی صفت ہے، اور یہ جملہ کیا ہے یہ اس کی دوسری صفت ہے. جملہ کیا ہے، جملہ ہے ما شابہ. ما شابہ یہ کیا ہے فعل ماضی ہے جو کہ کیا ہے نفی